بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کا مہینہ آنے کو ہے۔ وہ مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان آپ کے نام پر، آپ کی میلاد کے جشن کے نام پر کہیں جلسے کرتے ہیں، کہیں جلوس کرتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ ایک جشن کا سا ماحول ہوتا ہے۔ آج میں اسی خاص موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول، مسلمانوں کے نبی یا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں آپ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جس طرح اللہ رب العزت رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کو واضح فرمایا ہے کہ بعثت الی الناس کافہ، کہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت سارے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول، اے نبی، آپ یہ اعلان کریے قل یا ایھا الناس، کہ اے رسول آپ یہ اعلان کریے کہ اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ میں اللہ کا پیغمبر بن کر، اس کا میسنجر بن کر اگر آیا ہوں
تو صرف مسلمانوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے یا ایمان والوں کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمام انسانوں کی طرف، سارے عالم کی طرف رسول بن کر، رحمت بن کر آیا ہوں۔ اور اس کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر شخص نے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ادعو علی المشرکین یا رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں پر آپ بد دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا، میں بے شک لعنت کرنے والا، بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ کیا بھیجا گیا ہوں؟ بعثت رحمتاً، میں ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی 23 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے، اس میں ہر طرح کے حالات آئے۔ لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، لوگوں نے آپ کو اپنے سماج سے بائیکاٹ کیا، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو شیب ابی طالب میں قید کیا، آپ پر جملے کسے، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو کاہن کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو جھوٹا کہا، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب سے آپ کو نوازا۔ اور پھر اسی طرح آپ کے ساتھیوں کو ستایا، آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کیا، آپ کی دعوت کو گویا نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ مخالفتیں کی، رکاوٹ ڈالی۔ ابو لہب جو مکے کا سردار تھا، جو آپ کا سگا چچا تھا، وہ پہلی ہی دعوت میں آپ کو بد دعا دیتا ہے، جو عرب میں گویا ایک طرح کی گالی تھی، آپ کو دیتا ہے، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ۔ آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو اللہ نے جواب دے دیا قرآن مجید میں، تبت یدا ابی لہب۔ ابو جہل نے آپ کے ساتھ کیا 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 ہم سب جانتے ہیں۔ ابو سفیان 22 سالوں تک آپ کے دشمن نمبر 1 بنے رہے، لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر آپ سامنے آئے تو آپ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ انہیں اعزاز سے نوازا اور فرمایا کہ دیکھو، آج جو شخص اپنا گھر بند کر لے اسے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی میں امان دیتا ہوں۔ یعنی ابو سفیان کی عزت افزائی فرمائی۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر بھی تلوار نکالی اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی کوشش۔ وہ ڈر کے مارے مکے سے بھاگ گئے، ان کی اہلیہ ایمان لے آئیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی طلب کی، امان طلب کی، آپ نے انہیں امان دے دی اور انہیں معاف کر دیا۔ واپس آئے، کہیں چلے گئے تھے، واپس آئے، جب آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، اکرمہ کے سامنے اس کے والد کی برائی مت کرنا۔ کون ہے اس کا والد؟ ابو جہل ہے۔ یہ تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے رسول رحمت ہونے کی بیان فرمائی۔
یاد رکھیے، یہ بالکل اصولی طور پر آج ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری اجارہ داری ہے، آپ کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر صرف ہماری اجارہ داری ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ اس دھرتی پر آئے تھے تو ہر فرد بشر کے لیے آئے تھے، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے آئے تھے۔ جس طرح وہ میرے اور آپ کے رسول ہیں، اسی طرح دنیا کے ہر انسان کے لیے رسول ہے۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے، اسی طرح دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسی طرح دنیا کے ہر انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یاد رکھیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت ہے، جب آپ دنیا کے ہر انسان کے لیے رسول ہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو کیا انہیں یہ بات معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ نہ صرف یہ کہ معلوم نہیں ہے، بلکہ آج صورتحال یہ ہے کہ اکثروں کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ آپ کے بارے میں، آپ کی سیرت و اخلاق کے بارے میں، آپ کے کیریکٹر کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذہنوں میں بھرا گیا ہے۔ ایک دور تھا جب لوگ صرف کتابیں لکھا کرتے تھے، کتابوں میں وہ باتیں آیا کرتی تھی۔ اب تو اس تعلق سے فلمیں بننے لگی، کارٹون بننے لگے، اور پھر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو پھر اب وہ ساری باتیں جو معترضین نے، مستشرقین نے یا دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھیں یا لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، یا جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ساری باتیں اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب ہر خاص و عام تک پہنچنے لگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خاص و عام سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، میڈیا استعمال کرتا ہے، اخبارات پڑھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، کارٹون دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، آڈیو سنتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ شیطان قسم کے لوگ یا شیطانی کارندے، شر پسند عناصر اسلام دشمنی میں یا مسلمانوں کی دشمنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ کی عداوت میں، یہ ساری باتیں کبھی اپنی زبان سے بولتے ہیں، کبھی لکھتے ہیں، کبھی وائرل کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ ان ویڈیوز کو، ان باتوں کو نہ صرف یہ کہ اسے وہاں ختم کر دے، دبا دے، ڈیلیٹ کر دے، ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو یہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا بات کہی ہے، گویا آپ خود اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ دشپرچار جو ہو رہا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ یہ جو توہین ہو رہی ہے اس توہین کو شیئر کر کے آپ خود اس توہین میں ملوث ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اگر وہ 4 لوگوں تک بات پہنچی تھی تو 10 لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہو۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بات، خواہ وہ لکھی ہوئی ہو یا ویڈیوز میں ہو یا کسی نے بات کہی ہے یا کسی نے اڑائی ہے، کوئی بھی بات، کوئی بھی شر کی بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق سے نہیں، اپنے کسی بھائی کے تعلق سے بھی اگر کوئی غلط فہمی یا یہ کہ حقیقت میں بھی وہ گنہگار ہے اور آپ اسے شیئر کرتے ہیں تو کیا ہے یہ؟ یہی تو غیبت ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو دوسروں کو بیان کرے، اور بیان کرنے کا ایک ذریعہ آج کل یہ شیئرنگ بھی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہے۔ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، کسی ادنا مسلمان، کسی ادنا انسان کے بارے میں کوئی برائی آپ کو پتہ چلتی ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، اسے آپ شیئر نہ کریں۔ شیئر کرتے ہیں تو گویا آپ غیبت کرتے ہیں۔ تو چہ جائے کہ رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو اور ہم اور آپ اسے شیئر کریں، بڑے دھڑلے سے شیئر کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں، ہم بڑی دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار غلط فہمیاں، بے شمار شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور پھر ایک پوری ٹیم ہے شیطانوں کی یا شر پسند لوگوں کی یا دشمنوں کی جو اسی کام پر لگی ہوئی ہے کہ اسلام یا مسلمان یا پیغمبر اسلام یا قرآن اس تعلق سے کوئی بھی بات ایسی ہو جس سے انہیں موقع مل جائے تو اس بات کو وہ شیئر کرتے ہیں، بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں، ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ حالانکہ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اب بڑا سے بڑا انسان، بڑی سی بڑی حکومت، بڑی سی بڑی تحریک، بڑی سی بڑی تنظیم کھڑی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا کرتی رہے، پوری کائنات گستاخی کرے، تو رسول کی شان میں ادنا کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ایسے کسی بھی انسان کے بھوکنے سے، کسی بھی شخص کے بھوکنے سے رسول اللہ کی شان میں کچھ گستاخی ہونے والی نہیں ہے، کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ رسول بحیثیت رسول جتنے ہمارے رسول ہیں اتنے ہی دنیا کے ہر انسان کے لیے رسول ہیں۔ رسول بحیثیت رحمت جتنے ہمارے لیے رحمت ہیں اتنے ہی دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ رسول بحیثیت آئیڈیل اور نمونہ جتنا ہمارے لیے ہے اللہ نے اتنا ہی دنیا کے ہر انسان کے لیے بھی بنایا ہے۔ لیکن دنیا کی 80% آبادی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ جانتی نہیں ہے بلکہ اس کا اپوزٹ یہ ہوا ہے کہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہے، بہت سے شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، جس کا مظہر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی یورپ میں کرتا ہے، کوئی امریکہ میں کرتا ہے، کوئی کہیں اور کرتا ہے، اور اب کئی سالوں سے ہمارے انڈیا میں بھی ہونے لگا ہے، جبکہ ہمارا دیش وہ دیش ہے کہ یہاں دسیوں نہیں درجنوں ایسے شعراء اور ایسے لیکھک ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے نبی کی شان میں نعتیں کہی ہیں، نعتیں کہی ہیں۔ ایک کوئی مشاعرہ ہو رہا تھا، انڈو پاک مشاعرہ تھا، جس میں پاکستانی شعراء بھی تھے، ہندوستانی شعراء بھی تھے، اور یہ نعتیہ مشاعرہ تھا۔ تو پاکستانی شعراء پڑھتے رہے، مسلمان شعراء سب نعت پڑھتے رہے۔ اخیر میں ہمارے یہاں کے ایک بڑے شاعر کنور مہیندر سنگھ بیدی کا نمبر آیا، تو کچھ لوگوں نے طنز مارا کہ یہ کیا نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، نبی کی شان میں نعت پڑھے گا، یہ کیا نبی کی شان میں نعت پڑھے گا۔ تو وہ مسکرائے اور مسکرا کر مائک پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ایک شعر پڑھا تھا اسی وقت
کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یعنی اجارہ مطلب حق، یعنی مسلمانوں کا ہی صرف حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ وہ ایک ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا بھی حق ہے، یہ تو وہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا دیش وہ دیش تھا کہ یہاں کے غیر مسلم آپ کی شان میں قصیدے کہتے تھے۔ یہ میں نے ایک شعر سنایا، ایک شاعر کی بات کی، ورنہ درجنوں شاعر ایسے ہیں یہاں کے جنہوں نے ہندی میں، اردو میں اور زبانوں میں نبی کی شان میں نعتیں کہی ہیں۔ کتنے اچھے رائٹر ہیں یہاں جنہوں نے نبی کی شان میں بڑی بڑی باتیں کہی ہیں۔ ہمارا دیش وہ دیش تھا، لیکن چند سالوں میں یہ ماحول ایسا پلٹا ہے، یہ چینجنگ آئی ہے کہ لوگ اب نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ یہی وہ دیش ہے کہ جب دو بڑے ملعون نے دو کتابیں نبی کی شان میں گستاخی کی لکھی تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے نام جو بچے نہیں جانتے ان کا نام کیوں جانے۔ تو سب سے پہلے پوری دنیا میں اگر ان کتابوں پر پابندی لگی تھی تو ہمارے دیش میں لگی تھی۔ اس باریکی کو سمجھیے آپ۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دیش سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی چینجنگ، اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ بدلی ہے، یہ RSS نے یا فلاں نے یا فلاں نے، ان لوگوں نے کیا ہے۔ کیا ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ہمیشہ ہر دور میں شیطان رہا ہے، شیطان کے ماننے والے رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب کے ماننے والے رہے ہیں، فرعون و حامان، قارون، نمرود کے ماننے والے رہے ہیں، ہر دور میں رہیں گے۔ پہلے بھی تھے، آج بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ان کی یقیناً کوششیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں میرے بھائیوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ میری اور آپ کی کیا کوشش ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آج یہ ہمارے دیش واسی، ہمارے دیش میں رہنے والے 120-25 کروڑ لوگ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کا پیغام ان کے لیے بھی تھا، آپ کا لایا ہوا دین بھی ان کے لیے تھا، آپ کی رحمت بھی ان کے لیے تھی، آپ کا آئیڈیل اور اسوہ بھی ان کے لیے تھا، آپ کا لایا ہوا قرآن بھی ان کے لیے تھا، آپ کا لایا ہوا سندیش بھی ان کے لیے تھا، سب کچھ ان کے لیے تھا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو بتایا؟ ان میں سے ہم نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو بھائی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کے بھی پیغمبر ہے، آپ کے لیے بھی رسول ہے، یہ آپ کے لیے بھی آئیڈیل ہے، یہ آپ کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ نبی کی شان یہ ہے، نبی کی عظمت یہ ہے، نبی کا کیریکٹر یہ ہے، نبی کے اخلاق یہ ہے، نبی کی سیرت یہ ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ نبی رحمت تھے، لوگوں کے لیے دیا تھے، لوگوں کے لیے مرسی تھے، لوگوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ کا کوئی ایک واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہو؟ ہم نے کب بتایا لوگوں کو کہ وہ نبی، وہ رسول جن کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے تھے یا کرتے ہیں، وہ راتوں کو رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا ہے، امتی امتی کرتا رہا ہے؟ ہم نے بتایا، کتنے لوگوں کو بتایا؟ مجھے بتائیے آپ۔ ایک طرف شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شیطان کے ماننے والے اپنا کام کر رہے ہیں، نبی کے دشمن اپنا کام کر رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں،
نبی کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، نبی کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، اس کو پبلک میں لاتے ہیں، اسے میڈیا میں لاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ چلو احتجاج کریں گے، چلو ہنگامے کریں گے، مظاہرے کریں گے۔ کرنا چاہیے، نہیں منع کرتا، یہ تھوڑی بہت جو رمق بچی ہے یہی ہے، ورنہ تو ہم سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں، اب سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں۔ یقیناً اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو، نبی کے بارے میں اعتراضات کیے جائیں، نبی کو گالی گلوچ کی جائے، تو ہم میں سے ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے، دکھنا چاہیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ ہم نبی کی عظمت کو، نبی کی شان کو اپنی جان دے کر بھی بچانا اگر ہو تو بچائیں گے۔ نبی کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری جان، تمہارے ماں باپ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یقیناً تکلیف ہونی چاہیے، ہوتی ہے، لیکن کیا اس کا یہی حق ہے کہ صرف ہم چند دن بینر اٹھا کے یا 2-4 جگہوں پر احتجاج کر لیں، مظاہرے کر لیں، سڑک پر نکل جائیں بس؟ یا ربیع الاول آ جائے تو جلوس نکال لیں، جلسے جلوس کر لیں، ماتم کر لیں، یا یہ کہ خوشیاں منا لیں، جشن کر لیں؟ صرف یہی نبی کا حق ہے؟ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، آپ جانتے ہیں، وہ حدیث پڑھا رہے تھے، یہ بخاری کی یہی حدیث جو میں نے ابھی بیان کی، یہ آئی تو ان کے شاگرد رشید مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا کہ مولانا دیکھیے، مسلمان چاہے جتنا گیا گزرا ہو، آج اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو تو مرنے اور مارنے پر تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں غلط فہمی ہے، ہوتا یہی ہے، لیکن تم حقیقت کو ابھی سمجھے نہیں ہو۔ 100 سال پہلے کی بات ہے، 1920 میں حضرت کا انتقال ہوا تھا۔ 100 سال بعد کی ہماری کنڈیشن کیا ہوگی؟ 100 سال پہلے حضرت نے یہ بات کہی کہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ یقیناً یہ مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن محبوب کی محبت یہ صرف یہ نہیں ہے۔ اگر انہیں رسول سے حقیقی محبت ہوتی تو یہ رسول کے نام پر، رسول کی محبت کے نام پر یہ اپنی پوری زندگی نچھاور کر دیتے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ مؤذن اذان دے تو یہ اپنے گھر سے، اپنے گپے چھوڑ کر، اپنی مجلسیں چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ تم کیا بات کرتے ہو کہ یہ نبی کے عشق میں اپنی جان دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں؟ کہا حضرت پھر کیا ہے آپ بتائیں؟ بولے یہ اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں، اپنی انا، اپنے انا کی، اپنی انا کی، اپنے غرور کی تسکین کرتے ہیں۔ کیا بات، کیا سمجھے؟ بتایا، فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو نبی مانتے ہیں، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس کی گستاخی کرو؟ یہ اصل میں اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں یہ، ورنہ نبی سے محبت ہوتی تو نبی کی سنت کو زندہ کرتے، نبی سے محبت ہوتی تو نبی کی آواز پر لبیک کہتے، نبی کے حکموں پر عمل کرتے، نبی کے طریقے پر چلتے۔ یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ہمارا حشر کیا ہے، ہم ذرا غور کر لیں۔ بہت بری کنڈیشن ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا صرف یہی ہے کہ احتجاج کر لیں گے، ایک آدھ FIR لکھا لیں گے، گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، وہ میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، سارے عالم کے لیے نبی ہیں، سارے عالم کے لیے آپ پیغام لے کر آئے تھے، سارے عالم کے لیے آپ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ تو ہمیں سارے عالم تک آپ کا تعارف پہنچانا ہے، آپ کا پریچے پہنچانا ہے، آپ کے نبی رحمت ہونے کا لوگوں کو احساس دلانا ہے،
آپ کے سندیش کو، آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ دو طریقوں سے، ایک اپنے عمل سے، ہم اور آپ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، نبی کے اخلاق کو زندہ کریں، نبی کے کردار کو زندہ کریں۔ ہمارے نبی رحمت تھے، ہم بھی رحمت بن جائیں، ہم اپنے گھر میں رحمت بن جائیں، اپنی بستیوں میں رحمت بن جائیں، اپنے شہر میں رحمت بن جائیں، اپنے دیش میں رحمت بن جائیں، پوری دنیا میں رحمت بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے، یہاں تک کہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن جائیں۔ ہمارا ایک ایک عمل نبی رحمت کا جو امتی ہے وہ بھی رحمت دکھائیں، ایک ایک عمل سے ظاہر ہو کہ ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، ہم رحمت ہیں۔ ہمارا ایک ایک عمل ظاہر کرے کہ ہم رسول رحمت کی امت میں سے ہیں، یعنی اپنے ایک ایک عمل سے ہمیں رسول کے اخلاق کی، رسول کی سنت کی، رسول کے رحمت کی کا تعارف کرانا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اب یہ ربیع الاول آ رہا ہے، اس میں چاروں طرف نبی کی شان میں گستاخیاں بھی ہوئی، اس پر بھی ایک چرچا ہے، اور پھر یہ ربیع الاول آئے گا تو چاروں طرف جلسے جلوس ہوں گے، لوگ ملاقاتیں کریں گے، کہیں مظاہرے ہوں گے، کہیں جلوس نکلیں گے، کہیں پروگرامز ہوں گے، کہیں کانفرنس ہوں گی۔ تو ایسے ماحول میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کے درمیان یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، گویا ہم پہلے سے ہی یہ مان کر بیٹھ گئے ہیں کہ نبی صرف ہمارے ہیں، صرف مسلمانوں کے ہمارے نبی ہیں۔ ہرگز نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، دنیا کے ہر فرد تک ہمیں اور آپ کو نبی کا تعارف پہنچانا ہے، نبی کی سیرت پہنچانی ہے، نبی کا اخلاق پہنچانا ہے۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس ملتے ہیں، وہ پہنچائیں آپ، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، نبی کے اخلاق کے واقعات ہیں، یہ چیزیں لوگوں کو پہنچائیں۔ وہ جو گستاخی کی چیزیں آپ وائرل کرتے ہیں اس کی جگہ یہ پہنچائیں کہ نبی کی سیرت کیا تھی، آپ کا کیریکٹر کیا تھا، آپ کا اخلاق کیا تھا، نبی کی تعلیمات کیا تھی، یہ ساری چیزیں دنیا کے ہر انسان تک پہنچنی چاہیے۔ اب یہ ربیع الاول آئے گا تو پورا مہینہ آپ اس کو اس طرح گزاریے کہ یہ ماہ رحمت ہے اور یہ رسول رحمت کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس پورے مہینے میں ہم رحمتیں بانٹیں گے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اور پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ رسول کون تھے، رسول کی سیرت کیا تھی۔ آج حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو نہیں بتا پا رہے ہیں۔ اپنے بچوں سے پوچھو کہ نبی کون ہے، ان کے اخلاق کیا ہے۔ یہ جو گستاخیاں ہوتی ہیں، یہ جو اعتراضات آتے ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں بھی تو ہے، وہاں سے اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی وہ سوالات ابھرتے ہوں گے۔ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کو بھی اکٹھا کیا جائے، ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اس کا جواب دیا جائے؟ میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ دیں۔ نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی اس طرح سے اسلام، مسلمان، قرآن یا نبی کے تعلق سے کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی سوال ہو، یا آپ کے کسی دوست نے کیا ہو، تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں، میرا نمبر لے لیں، یا ڈائریکٹ ملاقات کریں۔ میں یہاں رہتا ہوں ہر جمعے کو مغرب تک، آپ مجھ سے رابطہ کریں، بات چیت کریں۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر ذرہ برابر بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی غلط فہمی آ گئی تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا۔ اس لیے لوگوں، اپنے بچوں پر بھی محنت کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔